بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج آپ سن رہے ہیں ایکشن سے بھرپور سنسنی خیز ناول دشمن۔ اس کے مصنف ہیں ایم الیاس اور اس ناول کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے شہزاد اقبال حسین نے۔ آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اگر آپ بھی ہم سے کوئی کتاب ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تو 0321434286 پر ہم سے رابطہ کریں۔ دشمن ایپیسوڈ 6۔ چمپا نامی لانچ ایک طرف ڈاک کے پاس کھڑی تھی۔ وہ لوگ تیزی سے ریٹا نامی لانچ کے عرشے سے ہوتے ہوئے اس پر سوار ہونے لگے۔ ذیشان مجھ سے ہاتھ ملا کر ان کے پیچھے ہو لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لانچ چل پڑی۔ بے حد تیز رفتار لانچ تھی۔ جب لانچ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو میں نے دربان سے پوچھا، کس کس نام کی لانچیں چاند پورٹ پر گئی ہوئی ہیں؟ سونار گاؤں، آکاش اور جیون۔ 1 گھنٹے کی بات ہے، وہ تینوں لانچیں وہاں سے روانہ ہونے والی ہیں۔ بڑے صاحب کی بیگم نے اپنے شوہر اور ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اب وہ ناک میں دم کرنے کے لیے زندہ نہیں بچے گی۔ میں نے سفاک لہجے میں کہا، اگر وہ کھلنا میں موجود ہے تو زندہ واپس نہیں جا سکے گی۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ یہاں آتی ہے تو کس ہوٹل میں ٹھہرتی ہے؟ ارے بھیا، وہ ایسا بہروپ بھر کے آتی ہے کہ کوئی اسے پہچان نہیں پاتا۔ وہ عورت نہیں، لومڑی ہے، لومڑی۔ میں اس سے تھوڑی دیر تک گپ شپ کر کے چلا گیا۔ اس سے میں نے غیر محسوس انداز میں کچھ معلوم کرنا چاہا مگر مجھے ناکامی ہوئی۔ وہ ایک کائیا آدمی تھا۔ البتہ اس نے بتایا کہ اس ورکشاپ میں صبح 7 بجے سے شام 6 بجے تک کام ہوتا ہے۔ پرانی لانچوں کو خرید کر اندر سے ان کی مرمت کی جاتی ہے، لیکن جو لانچیں وہاں کھڑی تھیں جن میں کام ہوا تھا وہ کسی بھی طرح پرانی نہیں لگ رہی تھی۔ جب ان کی ظاہری حالت بہت اچھی تھی تو اندر سے بھی حالت اچھی ہو سکتی تھی۔ اس طرح 2-3 موٹر بوٹس پر بھی کام ہو رہا تھا۔ ڈاک پر جو تختے پڑے تھے وہ بے حد موٹی اور مضبوط لکڑی کے تھے۔ میرے دل میں شک کی ایک لہر اٹھی۔ میں نے دربان سے پوچھا کہ کیا میں ان لانچوں کو اندر سے دیکھ سکتا ہوں؟ اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ پھر میرے دل میں شک کی لہر پختہ یقین میں تبدیل ہو گئی۔ دال میں کالا ہی کالا تھا۔ میں نے ایک پی سی او سے کوسٹ گارڈ کے دفتر ٹیلی فون کیا۔ آپریٹر نے میری ایک افسر سے بات کرا دی۔ وہ ایک ریٹائرڈ فوجی کرنل تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ سونار گاؤں، آکاش اور جیون نامی لانچوں میں ایک غیر ملکی جہاز سے غیر قانونی اسلحہ لایا جا رہا ہے۔ وہ لانچیں تھوڑی دیر کے بعد چاند پورٹ سے روانہ ہو کر کھلنا کی طرف آنے والی ہیں۔ امدادی سامان سرکاری گوداموں کے ٹرمینل پر اتار کر کہاں جائیں گی میں یہ نہیں بتا سکتا، کیونکہ انہیں ان کی حریف تنظیم سے خطرہ ہے کہ وہ ان کی لانچوں کو تباہ نہ کر دیں۔ ان کی حریف تنظیم اب تک ان کی متعدد لانچوں اور موٹر بوٹس کو تباہ و برباد کر چکی ہے۔ اس چمپا نامی لانچ میں 15-16 پیشہ ور بدماش بندوقوں اور مشین گنوں سے مسلح ہیں۔ کرنل نے میرا شکریہ ادا کیا اور میرے اس جذبے کو سراہا کہ میں نے ایک عام آدمی کی حیثیت سے قانون سے تعاون کیا ہے۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ ان میں سے کوئی بھی قانون کے ہاتھوں سے بچ نہیں سکے گا۔ وہ فوراً ہی چاند پورٹ کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ مجھے کرنل سے بات کر کے خوشی ہوئی۔ فوجیوں کو خریدا نہیں جا سکتا۔ وہ بہت اصول پسند اور وطن پرست ہوتے ہیں۔ ایک مجرم کتنا ہی بااثر اور طاقتور کیوں نہ ہو، وہ اس پر ہاتھ ڈالتے ہوئے جھجکتے یا خوف نہیں کھاتے۔ میں بیدار ہوا تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ میں نے اس وقت کوسٹ گارڈ کے دفتر میں کرنل کو ٹیلی فون کیا۔ کرنل کو 1 گھنٹہ پہلے ہی اپنے دفتر کی کارروائی مکمل کر کے وہاں پہنچا تھا۔ اس نے میرے دریافت کرنے پر بتایا کہ ان 4 لانچوں کو بیچ سمندر میں روک کر ان پر چھاپا مارا گیا۔ کسی بھی لانچ سے ایک ریوالور تک برآمد نہیں ہو سکا۔ چمپا نامی لانچ میں 15-16 آدمی ضرور تھے، لیکن ان کے پاس سے تو چاقو تک نہیں نکلا۔ تینوں لانچوں پر امدادی سامان لدا ہوا تھا۔ امدادی سامان کی بھی جانچ پڑتال کی گئی۔ ان میں سے بھی کوئی قابل اعتراض چیز نہیں نکلی۔ آپ کی اطلاع جھوٹی ثابت ہوئی۔ آئندہ مصدقہ اطلاع دیا کیجیے۔ کرنل کی جگہ کوئی اور پولیس افسر مجھ سے بات کہتا نا تو مجھے اس کی بات کا بالکل یقین نہیں آتا، مگر مجھے کرنل کی بات کا یقین کرنا پڑا۔ اسلحہ نہ ملنا حیران کن بات تھی اور میری سمجھ سے بالا تر بھی۔ دربان نے مجھ سے کہا تھا کہ چمپا نامی لانچ میں جدید ترین ہتھیار موجود ہیں جن سے لانچوں اور بڑے اسٹیمروں کو بھی شدید نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ جو لوگ ورک شاپ میں کام کرتے ہیں وہ کوئی عام مزدور نہیں ہے۔ وہ نہ صرف میکینک ہیں بلکہ تربیت یافتہ بھی ہیں اور ہر قسم کا اسلحہ چلانا جانتے ہیں۔ میں بھوچنکا رہ گیا کہ وہ اسلحہ گیا کہاں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ لانچوں میں کسی ایسی جگہ چھپا دیا گیا ہو جہاں سے کوئی برآمد نہ کر سکے؟ اگر ایک بندوق ہو تو ایسا ممکن ہے، لیکن اسلحے کی کھیپ کو چھپانا آسان نہیں۔ سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ کوسٹ گارڈز میں سے ایک کائیا افسر موجود تھا اور وہ بھی دھوکہ کھا گئے۔ غالباً 2 باتیں ہوئی تھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کسی ممکنہ خطرے کے باعث اسلحہ لانچوں کے ذریعے پہلے ہی روانہ کر دیا گیا تھا، پھر اسے جہاز سے اتارا ہی نہیں گیا۔ یہ بات بھی ہو سکتی تھی کہ اسلحہ سمندر میں اتار دیا گیا ہو
اور سمندر کے اندر ہی اسے کسی اور محفوظ جگہ پر پہنچا دیا گیا ہو۔ شاید اس تنظیم نے ایسے افراد کی خدمات حاصل کر رکھی تھی جو سمندر کے اندر ہر قسم کے کام انجام دے سکتے ہیں۔ اس جدید دور میں کوئی بات بھی ناممکن نہیں تھی۔ میں نے دل ہی دل میں تہیہ کر لیا کہ کسی نہ کسی طرح اس بات کا پتہ لگا کر رہوں گا کہ اسلحے کی یہ کھیپ ہے کہاں، اسے کیسے، کس طرح اور کن لانچوں کے ذریعے کہاں لے جائے گیا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں کس بھٹے میں اپنی ٹانگ اڑا رہا ہوں۔ میرا مشن صرف اور صرف ادریس کو قتل کر کے اس سے نجات پانا ہے اور عالیہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا ہے۔ مگر میرے اندر ایک ضد سی پیدا ہو گئی تھی۔ ادریس الحق نے مجھے جو اذیت پہنچائی تھی، میں بھی اسے ویسی ہی اذیت پہنچانا چاہتا تھا، پھر اسے قتل کرنا چاہتا تھا۔ اسے اذیت اس طرح پہنچائی جا سکتی تھی کہ اسلحے کی کھیپ پکڑوا دی جائے۔ میں تیار ہو کر اور ناشتہ کر کے ادریس کے ورک شاپ پہنچا تو صبح کے 11 بج رہے تھے۔ میں نے اس کے ڈاک پر 3 لانچوں کو لنگر انداز دیکھا۔ یہ وہی لانچیں تھیں جو حکومت کا امدادی سامان لانے چاند پورٹ گئی ہوئی تھی۔ وہ سامان اتار کے ڈاک پر کھڑی تھی۔ کل جن لانچوں کے اندر کام ہو رہا تھا ان میں آج بھی ہو رہا تھا۔ دربان نے مجھے ذیشان سے ملنے لانچ پر نہیں جانے دیا۔ اس نے دفتر ہی میں روک لیا اور ایک آدمی کو بھیجا کہ وہ ذیشان کو بلا لائے۔ کوئی 10-12 منٹ کے بعد ذیشان آیا۔ میں نے اس دوران دربان سے کچھ پوچھنا چاہا، لیکن وہ اس قدر سرد مہری سے پیش آیا جیسے اسے شک ہو گیا ہو کہ میں عالیہ کا کارندہ ہوں۔ ذیشان آیا تو بہت خوش تھا۔ اس نے مجھ سے بڑی گرم جوشی اور تپاک سے ہاتھ ملایا۔ میں نے اس سے پوچھا، رات خیریت تو رہی نا؟ عالیہ کے آدمی نے کوئی حرکت تو نہیں کی؟ خیریت کہاں تھی؟ عالیہ نے اپنی پوری کوشش کر لی تھی کہ اسلحہ برآمد ہو جائے۔ کرنل نے بہت بھاری جمعیت کے ساتھ چھاپا مارا، پر اسے تو ایک پستول تک نہیں ملا۔ منہ کی کھا کے گیا سالا۔ تو گویا اسلحہ لانچوں میں نہیں تھا؟ میں نے ظاہری طور پر خوشی ظاہر کی۔ یہ تو بہت اچھا کیا کہ ان لانچوں میں اسلحہ چڑھایا نہیں گیا، ورنہ لینے کے دینے پڑ جاتے اور وہ شیطان عورت جشن بنا رہی ہوتی۔ اسلحہ کیوں نہیں تھا صاحب؟ ان لانچوں میں اسلحے کی بڑی کھیپ موجود تھی، مگر اسے ان کے فرشتے بھی نہیں ڈھونڈ سکتے تھے۔ ہم نے ان کی آنکھوں میں دھول جھونکی اور اسلحہ نکال لائے۔ عالیہ نے ہمیں جب پھنسانے کی کوشش کی تھی نا، وہ بری طرح ناکام ہو گئی۔ اپنی ذلت آمیز شکست پر وہ جل کوڑ رہی ہوگی۔ بھائی آپ لوگوں نے تو بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، مبارک ہو۔ میں نے اسے مبارکباد دینے کے بعد موضوع بدلا۔ کل شام یہاں سے جانے کے بعد میں نے عالیہ کو تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ اپنی تلاش جاری رکھو، وہ اپنی شکل کی نمائش تو کرنے سے رہی۔ وہ کسی بدصورت عورت کے بحروپ میں ہوگی، شاید کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہری ہوگی، اکیلی ہوگی۔ میں تو کل رات سے ہوٹلوں کی خاک چھانتا پھر رہا ہوں۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، میں اس وقت بھی اس کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ تمہیں اور تمہارے آدمی کو کہیں دکھائی دے جائے تو مجھے ہوٹل ڈیلکس ٹیلی فون کر لینا۔ میرے نہ ہونے کی صورت میں کوئی پیغام چھوڑ دینا۔ ہم اسے بڑے صاحب کب تک آ رہے ہیں؟ تم بڑے صاحب کی نہیں، اس شیطان کی خالہ کی فکر کرو۔ اس کا لہجہ ایک دم بدل گیا۔ وہ خشونت سے بولا، میں نے شاید پہلے بھی تم سے کہا ہے، وہ زندہ رہے گی تو ہم زندہ نہیں رہیں گے۔ میں اس کے دفتر اور ورک شاپ سے نکل کر ٹرمینل کے کونے میں بنے ہوئے کینٹین میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں دل میں ششدر تھا کہ لانچوں میں اسلحے کی اتنی بڑی کھیپ موجود تھی، پھر بھی کرنل کے ہاتھ نہیں لگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا ذہن تیزی سے سوچنے لگا۔ میں جتنا سوچتا جا رہا تھا اتنا ہی چکراتا جا رہا تھا۔ پھر میرے دل میں شک کی لہر سے اٹھی، کہیں کرنل بھی ان لوگوں کا خریدا ہوا تو نہیں ہے؟ مگر میرا دل یہ بات تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔ دفتر خیال بجلی کی طرح میرے ذہن میں آیا۔ ممکن ہے کہ اسلحے کی کھیپ لانچوں ہی میں موجود ہو، شاید اسے کسی وجہ سے نکالا نہ گیا ہو، اسے شاید کسی مناسب وقت پہ نکالا جائے۔ یہ کھیپ کسی ایسے حصے میں خوبصورتی سے چھپائی گئی ہوگی کہ کسی کی نظر نہ پڑ سکے اور خیال نہ جا سکے، اور پھر انہیں اسلحہ نکالنے کی جلدی بھی نہ ہوگی۔ وہ شاید اسلحہ وصول کرنے والوں کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ شاید رات کے وقت ان لانچوں سے اسلحہ نکال کر دوسری لانچوں میں منتقل کیا جائے۔ میں نے ہوٹل جانے سے پہلے ٹرمینل کے باہر ایک دکان سے ایک طاقتور ٹارچ خریدی اور پھر ایک دکان سے شکاری چاقو وغیرہ خریدا اور اپنے ہوٹل واپس آ گیا۔ میں نے خریدی ہوئی چیزیں اپنے کمرے میں لے جا کر رکھ دیں۔ لنچ ٹائم ہو رہا تھا۔ میں لنچ کرنے کے لیے اپنے کمرے سے نکلا۔ اس وقت کوئی 4-5 مرد اور عورتیں بھی اپنے اپنے کمروں سے نکلے۔ ان میں 2 جوڑے تھے۔ ہم لوگ ایک لفٹ میں سوار ہو گئے کیونکہ دوسری لفٹ مصروف تھی۔ میرے قریب جو عورت کھڑی تھی وہ سفید ساڑی اور بغیر آستینوں والے بلاؤز میں ملبوس تھی۔ اس کے سر کے تمام بال بھی سفید تھے، چشمہ بھی سفید تھا، اس کی رنگت اور چرمی پرس بھی سفید تھا۔ وہ سرتاپا سفید ہی سفید تھی۔ وہ میرے قریب کھڑی تھی۔ اس کی عمر 60 برس سے کم ہوگی، لیکن وہ ایک صحت مند، تندرست و توانا اور چاق و چوبند عورت تھی۔ جوانی میں وہ قیامت رہی ہوگی۔ آج بھی اس کی آنکھیں بہت خوبصورت اور نشیلی تھیں۔ میں اس کا تنقیدی جائزہ لے رہا تھا کہ ایک دم چونک پڑا۔ وہ کسی اور طرف دیکھ رہی تھی۔
میں نے فوراً ہی تاڑ دیا کہ عمر کی نقاب ایک دھوکہ ہے۔ جب وہ لفٹ سے نکل کر ڈائننگ ہال کی طرف بڑھی تو اس کی چال کسی جوان لڑکی جیسی تھی۔ میک اپ کے باوجود ہاتھ نرم و نازک تھے اور کسی عمر رسیدہ عورت کے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ بالوں کی سفیدی بھی مصنوعی تھی۔ میرے جیسے زمانہ شناس شخص کے لیے اصلی اور نقلی چہروں کے فرق کو معلوم کر لینا ایک معمولی بات تھی۔ وہ جس میز پر جا بیٹھی میں بھی اس سے اجازت طلب کر کے اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ویٹر نازل ہوا تو اس سے کہا کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد آئے۔ ویٹر چلا گیا تو میں نے سرگوشی میں آہستگی سے کہا، عالیہ بیگم، آپ کا میک اپ کس نے کیا ہے؟ جزیات کا ذرا بھی خیال نہیں رکھا۔ عالیہ بھونچنکی سی رہ گئی۔ ہے؟ تم نے مجھے پہچان لیا؟ میں کیا، دشمن بھی آپ کو بآسانی پہچان سکتا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ فوراً اپنے کمرے میں واپس جائیں اور لنچ وہیں منگوا لیں۔ میں تھوڑی دیر میں پہنچ رہا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد میں اس کے کمرے میں پہنچا تو اس نے پوچھا، تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ صرف بالوں کی سفیدی سے عمر نہیں چھپ جاتی۔ آپ نے سفید بالوں کی وگ سے 60 برس کی عورت کا بہروپ بھرا ہے اور چہرے میں تبدیلی کر لی ہے، لیکن چہرے پر شکن تک نہیں۔ چال سے، ہاتھوں سے اور آنکھوں سے آپ ایک جوان عمر کی عورت دکھائی دیتی ہیں۔ ادریس کے آدمی آپ کو چند لمحے بغور دیکھنے کے بعد پہچان سکتے ہیں۔ میں پہلی بار بہروپ بھر کے نکلی ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر سنگھار میں اس کے آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، اپنے آپ کو چند لمحوں تک تنقیدی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے ان باتوں پر غور نہیں کیا تھا۔ بہرحال خطرے کی کوئی بات نہیں۔ میرے 2 محافظ سامنے کمرے میں اور 2 نیچے موجود ہیں۔ اب تم بتاؤ، ادریس کھلنا پہنچا؟ نہیں۔ پھر میں نے کم سے کم الفاظ میں سے روداد سنائی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلحے کی کتنی بڑی کھیپ ان 3 لانچوں میں چھپائی گئی ہو اور وہ نظر نہ آ سکے؟ تم اس بات سے اندازہ کر سکتے ہو کہ کس قدر کرپشن ہے ان لوگوں میں، کس قدر یہ لوگ بکے ہوئے ہیں، کس قدر بااثر اور طاقتور ہے وہ۔ اس لیے تو میں حکومت کی کسی ایجنسی پر بھروسہ نہیں کرتی، اس لیے کسی نہ کسی طرح انہیں تباہ کر دیتی ہوں۔ میں آج ہی اپنے آدمی کو حکم دیتی ہوں کہ وہ ان 4 لانچوں کو ڈبونے کی کوشش کریں۔ انہیں ڈبو دینے میں آپ کا ہی نقصان ہے۔ میرا نقصان؟ پر وہ کیسے؟ اس لیے کہ کل آپ ان لانچوں کی مالک بننے والی ہیں، یہ آپ کی ملکیت ہوگی۔ مجھے دولت کی ذرا بھی حوث نہیں ہے۔ میں اپنے خبیث شوہر کو اس قدر نقصان پہنچانا چاہتی ہوں کہ وہ ذہنی اذیت میں مبتلا ہو جائے۔ اب بھی وہ بڑے کرب سے دوچار ہیں۔ مجھے دولت سے زیادہ وطن کی سلامتی عزیز ہے۔ کرنل کے بارے میں آپ نے جو اندازہ لگایا ہے وہ غلط ہے۔ میں آج رات پتہ چلانے کی کوشش کروں گا کہ لانچوں میں اسلحہ کہاں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ یہ کارگو لانچیں ہیں۔ ادریس کی جتنی بھی لانچیں اور موٹر بوٹس ہیں وہ کارگو کے لیے کم اور اسمگلنگ کے لیے زیادہ استعمال کی جاتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے ان میں تبدیلی بھی کی جاتی ہیں۔ میں نے ایک مسافر اسٹیمر بیوی لیلا جمیلہ کے فرضی نام سے کرائے پر لیا ہوا ہے اور وہ گھاٹ سے 1 میل کے فاصلے پر لنگر انداز ہے۔ میں اپنے محافظوں کے ساتھ آئی ہوں۔ میں اب یہاں سے واپس اسٹیمر میں جا رہی ہوں۔ اس حلیے میں میرا یہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تم ان لانچوں کو رات کو جا کر چیک کر لینا، پھر مجھے رپورٹ دینا۔ لانچوں میں اسلحہ ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اس کے ورکشاپ کو نظر آتش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ کیا؟ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں صفاق چمک کون گئی۔ تمہیں معلوم نہیں کہ اس نے کلکتے کے ایک پیشہ ور قاتل دھنو کی خدمات میرے قتل کے لیے حاصل کی ہوئی ہیں؟ وہ مجھے قتل کرا کے ایک فلمی اداکارہ سے شادی کرنا چاہتا ہے جو آج کل فلمی افق پر چمک رہی ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کی جتنی لانچیں، اسٹیمر اور جہاز ہیں انہیں نظر آتش کر دوں۔ اس کا ایک اور ورکشاپ چٹاگانگ کے ساحلی علاقے میں ہے، میں اسے بھی نشانہ بناؤں گی۔ دیکھیں، آپ اس قدر جلد بازی سے کام نہ لیں، جذباتی نہ ہو پلیز۔ تم نہیں جانتے کہ دھنو کیا چیز ہے۔ وہ انتہائی خطرناک مجرم اور پیشہ ور قاتلوں کے ایک منظم گروہ کا سرغنہ ہے۔ مجھے اس بات کا علم ہے کہ یہ شخص اب تک کس کس کو ٹھکانے لگا چکا ہے اور ہر ایک کی موت کا کتنا معاوضہ وصول کر چکا ہے۔ جرائم کی نوعیت اور مناسبت سے تو اسے 10 بار زندگی ملتی تو شاید 10 مرتبہ عمر قید کے بعد سزائے موت بھی کم ہوتی۔ اس نے 5 سال کی قید کاٹی تھی، وہ بھی 4 قسطوں میں۔ وہ اپنے شکار کو گولی نہیں مارتا، نہ چاقو اس کے سینے میں اتار کر اسے ہلاک کرتا ہے، بلکہ انتہائی درندگی اور بربریت سے آدمی کو ذبح کر دیتا ہے۔ اس سے تم اندازہ کر سکتے ہو کہ وہ کس قدر شقی القلب آدمی ہے۔ میرا خبیث شوہر متعدد بار اس کی خدمات حاصل کر چکا ہے، شکار کبھی اس کے ہاتھ سے بچ نہیں سکا۔ ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ صبر۔ اسے آپ تک رسائی حاصل کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ سخت حفاظتی اقدامات کی وجہ سے وہ آپ کا بال تک باقا نہیں کر سکے گا۔ کیوں نہ ہم دگنے معاوضے پر اس کی خدمات حاصل کر لیں اور اس سے کہیں کہ وہ یہاں سے چلا جائے یا پھر آپ کے شوہر کو ختم کر دے۔ وہ ایک بار جس سے سودا کر لیتا ہے اس پر قائم رہتا ہے۔ اس معاملے میں وہ بڑا اصول پسند ہے۔
ادریس 1-2 دن میں یہاں آنے ہی والا ہے، اس کے آتے میں اسے نمٹ لوں گا۔ اگر میں کسی وجہ سے ناکام ہو گیا تو پھر ہم سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اچھی بات ہے۔ دفتن تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ عالیہ بیگم نے تیز لہجے میں پوچھا، کون ہے؟ ویٹر۔ باہر سے ٹھہری ہوئی آواز نے جواب دیا۔ میری چھٹی حس فوراً بیدار ہو گئی۔ مجھے خطرے کی بو آنے لگی۔ میں نے عالیہ سے سرگوشی میں آہستہ سے کہا، خطرہ؟ خطرہ؟ عالیہ نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے اشارہ کیا۔ اس نے میرے اشارے کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا، تم اتنی جلدی کیوں آئے ہو؟ میں نے تو ابھی کھانا بھی نہیں کھایا۔ میڈم، تھوڑی دیر پہلے تازہ پلہ مچھلی آئی تھی، میں وہ فرائی کروا کر لایا ہوں۔ ہمارے ہاں کی فرائی مچھلی پورے دیش میں مشہور ہے، پلیز آپ ٹیسٹ کر کے تو دیکھیں۔ پلہ مچھلی؟ عالیہ کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر تیزی سے دروازے کی طرف لپکی تو میں نے فوراً ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ عالیہ نے مجھے حیرت سے دیکھا تو میں ٹوائلٹ کے دروازے کی طرف لپکا اور اپنے منہ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں نے ٹوائلٹ میں داخل ہو کر اس کا دروازہ اتنا کھلا رکھا کہ اس میں ایک جھری سی بن گئی اور وہ کھلا ہوا بھی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اس کی لائٹ آن نہیں کی، فوراً ہی جیب سے اپنا ریوالور نکال لیا۔ جیسے عالیہ نے دروازہ کھولا وہ فوراً فرش پر آ کر گری۔ کسی نے فوراً ہی اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ داخل ہونے والے نے دروازہ اندر کی طرف پوری طاقت سے دھکیلا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی تھی۔ پھر وہ خوفزدہ لہجے میں بولی، دھنو، تم؟ وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنا لباس درست کرتی ہوئی پیچھے ہٹنے لگی۔ دھنو اس تیزی سے عالیہ کی طرف بڑھا تھا کہ میں اس کی شکل نہیں دیکھ سکا تھا۔ وہ ایک دراز قد اور بے حد صحت مند جسم کا مالک تھا۔ اس کے ہاتھ میں سائلنسر لگا پستول تھا۔ میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ باہر نکل کر یا اندر سے ہی اس پر فائر کر دیتا۔ میں فائر یوں بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میرے ریوالور پر سائلنسر نہیں لگا تھا۔ فائر کرنے سے ہنگامہ کھڑا ہونے کا خدشہ تھا۔ میں چاہتا تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تو تم کس لیے آئے ہو؟ اس نے کوئی جواب دیے بغیر ٹیپ اور پستول اس میز پر رکھ دیا جس پر کھانا چنا ہوا تھا۔ دوسرے لمحے مجھے اس کے ہاتھ میں 8 انچ لمبے 2 دھاری چاقو کی چمک نظر آئی۔ میں اس مہلک ہتھیار کو پہچانتا تھا۔ مجھے اس کا پھل زہر بھرا لگ رہا تھا۔ دھنو، کیا تم مجھے بھی ذبح کر دو گے؟ ہاں، آپ کے شوہر کا یہی حکم ہے کہ میں آپ کو بھی روایتی انداز میں قتل کر دوں۔ وہ آپ کا سر تن سے جدا دیکھنا چاہتے ہیں۔ دھنو، خدا کے لیے مجھ پہ رحم کرو۔ میں تمہاری ہر بات۔ عالیہ اپنا جملہ پورا نہ کر سکی اور غش کھا کر فرش پر گر پڑی۔ دھنو نے میز سے ٹیپ اٹھایا۔ اس میں سے 2-3 انچ کا ٹکڑا کاٹ کر عالیہ کی طرف بڑھا۔ وہ فرش پر اس کے پاس دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا تاکہ اس کے منہ پر ٹیپ چپکا سکے۔ جیسے ہی وہ اس کے منہ پر ٹیپ چپکانے کے لیے جھکا، میں ٹوائلٹ کا دروازہ کھول کر نکل آیا۔ مجھے اسی لمحے کا انتظار تھا۔ میں اس کی طرف بڑھا۔ وہ میری آہٹ پا کر چونکا اور پلٹ کر دیکھا تو میں نے اپنا ریوالور اس کے سر پہ پوری قوت سے کھینچ مارا۔ ریوالور اس کی کھوپڑی پر لگا۔ وہ اس کی ضرب نہ سہ سکا۔ ایک دم چکرا کر فرش پر گر پڑا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا اور عالیہ کے قریب ہی پڑا تھا۔ میں نے اپنا اطمینان کرنے کے بعد اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور اسے گھسیٹنے لگا۔ اسی وقت عالیہ کو ہوش آ گیا۔ اس نے سر جھٹک کر دھنو کو بے ہوش اور مجھے اسے گھسیٹتے دیکھا تو ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور دیوار کے سہارے لگ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اف خدا، کیا میں زندہ ہوں؟ کیا یہ خبیث مر گیا؟ نہیں، بے ہوش ہے۔ میں نے ریوالور کا دستہ اس کی کھوپڑی پہ دے مارا جس سے بے ہوش ہو گیا۔ تو تم نے اسے قتل کیوں نہیں کر دیا؟ ریوالور کا ہے، قتل کر دو اسے۔ اسے قتل کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ آخر کیوں؟ قارون کو ہاتھ میں لینا کسی طرح مناسب نہیں ہوگا۔ پھر اسے قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو ٹھکانے لگانا بہت مشکل ہوگا۔ ہم پولیس کو اطلاع دیں گے۔ پولیس اسے فوراً اپنی حراست میں لے لے گی کیونکہ یہ غیر قانونی طور پر اس ملک میں داخل ہوا ہوگا۔ یہ ایک بدماش اور پیشہ ور قاتل ہے، مشہور ہے۔ پولیس اسے اچھی طرح جانتی ہوگی۔ ہاں، پولیس اسے بہت اچھی طرح جانتی ہے۔ یہ کئی کیسز میں پولیس کو مطلوب ہے۔ بس اب آپ چل پڑے، اپنا سامان لے لیں۔ عالیہ نے بریف کیس نکالا اور میرے پاس آ کر میرا چہرہ نظروں کی گرفت میں لے کر بڑی ممنونیت سے بولی، میرے پاس تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہے۔ کس بات کا شکریہ؟ جان بچانے اور ایک نئے جیون دینے کا۔ تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں تمہارا احسان اتارنا بھی چاہوں تو نہیں اتار سکوں گی۔ میں نے تو ایک انسانی فرض ادا کیا ہے، اس میں شکریہ اور احسان والی کوئی بات نہیں۔ جب ایک سپاہی میدان جنگ میں ملک و قوم کے لیے لڑ سکتا ہے تو کیا وہ ایک جان نہیں بچا سکتا؟ اتنا کہہ کر میں دروازے کے پاس پہنچا اور دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ راہداری سنسان و ویران پڑی تھی۔ میں نے عالیہ کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ باہر آ کر تیزی سے لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ لفٹ میں سوار ہو گئی تو تھوڑی دیر کے بعد
میں دوسری لفٹ سے نیچے آیا. پھر میں نے عالیہ کو اپنے آدمیوں کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا. وہ پچھلی سیٹ پر ٹھوس ٹھسا کر بیٹھ گئے تھے. میں رات 10 بجے پوری تیاری سے ہوٹل سے نکلا. پھر ٹیکسی کر کے گھاٹ پہنچا. ورک شاپ اور اس کے باہر کھڑی تمام لانچیں اور موٹر بوٹس تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھیں. دفتر کے اندر دھیمی سے روشنی ہو رہی تھی. دربان شاید جاگ رہا تھا. میں اندھیرے کی پناہ میں دفتر کی طرف بڑھنے لگا. پھر قریب پہنچ کر میں ٹھٹک گیا اور جلدی سے اپنے آپ کو ستون کی آڑ میں چھپا لیا. دفتر کے کمرے سے 2 سائے باہر آئے تھے. دفتر کی روشنی گل ہو گئی تھی. اس میں ایک سایہ عورت کا تھا اور وہ کہہ رہی تھی, میرے گھر چلو. رات کے وقت جانا مناسب نہیں ہے. صاحب کو یا مینیجر کو پتہ چل گیا نا تو میری نوکری کی خیر نہیں ہوگی. دربان بولا, گھنٹے 1.5 گھنٹے کی تو بات ہے. تمہارے پاس اتنی تیز رفتار موٹر بوٹس ہیں, ان میں سے کسی ایک میں چلتے ہیں. صبح سے پہلے تو یہاں کوئی نہیں آئے گا. ابھی تو 11 بجے. تم 1 بجے واپس آ جانا. نومی, تم جب بھی یہاں آتی ہو نا اپنی بات منوا کر ہی رہتی ہو. چلو چلتا ہوں. مجھے 1 بجے واپس آنے دینا, کیونکہ مجھے بڑی سخت تاکید کی گئی ہے کہ میں لانچوں کا خیال رکھوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. پھر وہ دونوں ڈاک کے اس حصے کی طرف گئے جہاں موٹر بوٹیں بندھی ہوئی تھیں. دربان نے ایک بڑی موٹر بوٹ کی رسی کھولی. دونوں اس میں سوار ہو گئے. دربان نے موٹر بوٹ کا انجن اسٹارٹ کیا. جب موٹر بوٹ کافی دور نکل گئی تو میں تیزی سے لانچوں کی طرف لپکا. یہ محض اتفاق تھا کہ راستہ صاف مل گیا تھا. قدرت نے میری مدد کی تھی. سب سے آگے ریٹا لانچ تھی. میں نے جیب سے پینسل ٹارچ نکالی. اس کی مدد سے میں ریٹا کے عرشے پر پہنچ گیا. عرشے سے نیچے آ کر میں نے طاقتور برقی ٹارچ نکالی. اس کی روشنی میں نے اس کا چاروں طرف سے جائزہ لینا شروع کیا. کوئی آدھے گھنٹے تک میں سر کھپاتا رہا. پھر سارے اسرار و رموز میرے دماغ میں آتے گئے. اس میں پوشیدہ مقام پر سامان کی گنجائش پیدا کرنے کے لیے کام کروایا گیا تھا. کسٹم والے چیکنگ کر کے ان جگہوں سے سامان کو نہیں نکال سکتے تھے. اس کے علاوہ اس میں اضافی ٹینک بھی تھے. اس کے علاوہ چاروں طرف سے ڈبل دیواریں اور ڈبل فرش اس طرح سے بنائے گئے تھے کہ اس کا پتہ نہیں چلتا تھا. دیواروں کے درمیان 12 انچ کا خلا سا لگ گیا تھا. فرش میں کتنا خلا تھا اس کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا. تھوڑی دیر کی جستجو کے بعد مجھے خفیہ بٹن نظر آ گئے جو دیوار گیر گھڑی کے پیچھے دیوار میں نصب تھے. ان میں 2 بٹن تو 2 دیواروں کے تھے اور ایک بٹن فرش کا تھا. دیواروں کے بٹن دبانے سے دیوار کوئی 3-4 فٹ تک اوپر اٹھ جاتی تھی. ڈبل دیواروں کے درمیان جو خلا تھا وہ 12 انچ کا نہ تھا بلکہ 20-22 انچ کا ہوگا. اس میں بآسانی اسلحہ رکھا جا سکتا تھا. لیکن فرش میں یہ خلا کوئی 2 فٹ کا تھا. دوہری دیواروں کو اس خوبصورتی اور مہارت سے بنایا گیا تھا کہ کسٹم والوں کا خیال اس طرف نہیں جا سکتا تھا. ان تینوں لانچوں میں کسی ایک میں اسلحے کی ایک پیٹی بھی نہ تھی. چیکنگ کی فوراً بعد ہی اسلحہ کسی نامعلوم جگہ پر اتار دیا گیا تھا. میں واپس ہوٹل پہنچا تو رات کا 1 بج رہا تھا. میں اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو ٹھٹک گیا. میرے کمرے میں روشنی ہو رہی تھی. ادریس اپنے 2 محافظوں کے ساتھ براجمان تھا. مجھے دیکھتے اس کے ہونٹوں پر تنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی. ہیلو کیپٹن صبور احمد, کہاں سے تشریف آوری ہو رہی ہے؟ عالیہ کی تلاش میں گیا تھا. میں نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا. کیا اس کی تلاش میں سندر بن چلے گئے تھے؟ اسے مضافات میں تلاش کرتا رہا تھا. شاید وہ وہاں کوئی مکان کرائے پر لے کر رہ رہی ہو. احمق آدمی, وہ اسی ہوٹل میں اسی منزل پر کمرہ نمبر 381 میں ٹھہری ہوئی تھی. تم 360 نمبر میں تھے. صرف 30 کمروں کا فرق تھا. میرے ایک آدمی نے اس کو شناخت کر لیا تھا مگر وہ اسے شدید زخمی کر کے فرار ہو گئی. اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا کچھ پتہ نہیں. وہ بے ہوش پڑا ہے. اس کے سر میں شاید اندرونی چوٹیں آئی ہیں. شاید اس نے اور اس کے آدمی نے اس کے سر پر کسی آہنی چیز سے ضرب لگا کر اسے بے ہوش کر دیا. یعنی ایک طرح سے اسے قتل کرنے کی کوشش کی تھی. کب کا واقعہ ہے یہ؟ میں نے انجان بن کر پوچھا. آج دوپہر کا. جس وقت اپنے کمرے میں لنچ کر رہی تھی تب میرا آدمی اس کو ختم کرنے گیا تھا. ویٹر برتن لینے گیا تب اس واقعے کا علم ہوا. تم کہاں تھے اس وقت؟ میں تو اپنے روم میں تھا اور مجھے اس واقعے کا کوئی علم نہیں. شاید کسی مسافر کو بھی نہیں ہے. ہوٹل کی انتظامیہ نے بدنامی کے خوف سے اس واقعے کو بڑی خاموشی سے دبا دیا. برابر والے کمرے میں رہنے والوں کو بھی پتہ نہیں چل سکا. اس واقعے کی تفصیلات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم اس عورت سے ایک بار ملنے اور اسے قریب سے دیکھنے کے باوجود بھی شناخت نہیں کر سکے. مگر میرے آدمی نے اس کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا. وہ کمینی کتیا روز بروز ہماری راہ میں مشکلات پیدا کرتی جا رہی ہے. رات اس نے کوسٹ گارڈ کو ہماری ان لانچوں کے بارے میں جھوٹی اطلاع دی کہ اس میں اسلحے کی کھیپ ہے جو چاند پورٹ سے ایک غیر ملکی جہاز سے لائی جا رہی ہے. کوسٹ گارڈز والوں نے لانچوں کے عملے کو بہت پریشان کیا. اگر اسے فوراً ختم نہ کر دیا گیا تو وہ ہمارے لیے اور بھی سنگین خطرہ بن سکتی ہے. مجھے وہ عورت ہوٹل میں دکھائی نہیں دی ورنہ وہ میرے ہاتھ سے بچ نہیں سکتی تھی. میں نے تیزی سے کہا. وہ ایک بڑھیا کے بہروپ میں تھی. میں تمہیں 1 ہفتے کا وقت دے رہا ہوں.
اگر تم نے اسے تلاش کر کے ختم نہیں کیا تو پھر تمہارے جرائم کی دستاویزات پولیس کے حوالے کر دی جائیں گی۔ میں اب تمہیں اس سے زیادہ مہلت نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ عورت کسی زخمی ناگن کی طرح ڈسنے پر تل گئی ہے مجھے۔ اپنی بات ختم کر کے وہ دروازے کی طرف بڑھا تو اس کے پیچھے پیچھے اس کے دونوں آدمی کتوں کی طرح چل پڑے۔ ان کے باہر نکلتے ہی میں نے دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر تک میں بستر پر بیٹھا ادریس کی دھمکی پر غور کرتا رہا۔ اب وہ مجھے صرف 1 ہفتے کی مہلت دے گیا تھا، مگر اس نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں ٹھہرا ہوا ہے، وہ کب تک اس شہر میں موجود ہے۔ مجھے اس کی رہائش کا پتہ چلانا تھا۔ میں سوچتا رہا کہ پتہ کس طرح سے چلایا جا سکتا ہے۔ میں نے دوسرے دن صبح 10 بجے اس کے ورک شاپ ذیشان کو ٹیلی فون کیا اور اس سے رابطہ قائم ہونے پر ادریس سے رات ہوٹل میں ہونے والی ملاقات کا ذکر کیا اور اس سے کہا کہ عالیہ کے بارے میں اطلاع دینے کے لیے ادریس سے میں ملنا چاہتا ہوں۔ وہ ٹال مٹول سے کام لیتا رہا اور اس بات پر زور دیتا رہا کہ اسے بتا دیا جائے، وہ خود اس کا پیغام پہنچا دے گا۔ میں بھی اڑ گیا کہ یہ بات باس کے سوا اور کسی کو نہیں بتا سکتا۔ اشا ضروری ہے، اگر اس نے باس کی رہائش کا نہیں بتایا اور کل کو کوئی بات ہو گئی تو وہ اس کا ذمہ دار خود ہوگا۔ تب کہیں جا کر وہ سیدھا ہوا۔ اس نے بتایا کہ ادریس الحق شکار کھیلنے کے لیے سندر بن گیا ہوا ہے۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر نیچے آیا۔ کاؤنٹر پر کمرے کی چابی دے کر میں باہر آ گیا۔ کوئی فرلانگ بھر پیدل چلا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی میرا پیچھا تو نہیں کرا۔ پھر میں نے ایک چوراہے سے ٹیکسی لی اور گھاٹ پر پہنچا۔ عالیہ کے اسٹیمر پر جانے کے لیے موٹر بوٹ کی ضرورت تھی اور واپسی کے لیے بھی۔ میں نے ایک موٹر بوٹ کرائے پر لی اور عالیہ کے اسٹیمر پر پہنچ گیا۔ عالیہ اس وقت ایک عام قسم کی بوڑھی عورت کے روپ میں تھی۔ وہ کسی خادمہ کی طرح لگ رہی تھی۔ میں اسے پہچان نہیں سکا۔ اس نے یہ بہروپ بڑی مہارت سے بھرا ہوا تھا۔ آنکھوں میں لینس بھی لگا رکھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ خوش ہو گئی۔ کیا خبر ہے؟ تم نے رات ان لانچوں کو چیک کیا تھا؟ خبر تو بعد میں سناؤں گا، پہلے رات کی رپورٹ پیش کر دوں۔ میں نے تمام لانچوں کو اچھی طرح سے چیک کیا ہے۔ ان خفیہ جگہوں کو پتہ چلایا جس میں اسلحہ رکھ کر لایا جاتا ہے۔ ان میں اسلحہ نہیں تھا۔ کوسٹ گارڈ کی چیکنگ کے فوراً بعد ہی انہیں کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب میں نے راز پا لیا ہے۔ میں نے اسے تفصیل سے ان خفیہ جگہوں کے بارے میں بتا دیا۔ وہ یہ سن کر بھوچنکی رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پوچھا، کیا خبر لائے ہو؟ ادریس سے رات میری ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے اسے ادریس اور اپنے درمیان ہونے والی گفتگو سنانے کے بعد کہا، وہ شکار کے لیے سندر بن گیا ہوا ہے۔ بہت خوب، یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ ہم بھی شکار کھیلنے چلیں گے۔ سب سے خطرناک اور دلچسپ شکار ادریس الحق کا ہوگا، پر وہ اس قدر آسان شکار ثابت نہیں ہوگا۔ وہ اکیلا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ہوں گے۔ مزہ تو خطرناک شکار کھیلنے میں ہی آتا ہے نا۔ اس کے ساتھ جتنے بھی بدماش ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے ساتھ 10-12 آدمی ہوں گے، وہ بھی تربیت یافتہ ہیں۔ اب مقابلہ دو بدو ہوگا۔ عالیہ نے مجھے اپنے پاس کوئی 3 گھنٹے تک روکے رکھا۔ اس دوران ہم نے مختلف منصوبے بنائے۔ آخر یہ طے پائے کہ وہ اس اسٹیمر سے سندر بن کل صبح روانہ ہو جائے گی۔ میں دوسرے دن صبح مسافر لانچ سے ایک شکاری کے بھیس میں حلیہ بدل کر سندر بن پہنچوں گا۔ پھر اس نے جدید ترین امریکی خودکار رائفل دی جس میں دوربین بھی نصب تھی۔ یہ رائفل بہت دور تک مار کرنے والی تھی۔ اسے کھولا اور جوڑا جا سکتا تھا۔ میں اسے کیس میں رکھ کر ہوٹل لے آیا۔ عالیہ دوسرے دن الگ صبح سندر بن روانہ ہو گئی۔ میں تیسرے دن جس لانچ سے روانہ ہوا اس میں اور بھی شکاری سوار تھے۔ یہ غیر ملکی شکاری تھے۔ شکار کا سیزن تھا۔ ان دنوں حکومت کی طرف سے شکار کی عام اجازت ہوتی تھی۔ غیر ملکی شکاریوں نے مجھے بھی شکاری سمجھا تھا۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ میں جانوروں کا شکار کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک ظالم انسان کا شکار کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دوران سفر میں بڑی سنجیدگی سے عالیہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ نہ جانے کیوں یہ عورت میرے دل و دماغ پر چھا گئی تھی۔ میں یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ جس طرح سے ندی کے 2 پارٹ ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے، اسی طرح ہم بھی نہیں مل سکتے۔ سب سے بڑا فرق طبقاتی دیوار کا تھا۔ وہ ایک جنرل کی بیٹی ہی نہیں بلکہ ایک امیر و کبیر عورت بھی تھی۔ میں اس کے خیال سے جتنا جان چھڑانے کی کوشش کرتا وہ اتنا ہی میرے تصور میں آ کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ میں اپنی جوانی کے دنوں میں چند دوستوں کے ہمراہ سیر و تفریح کے لیے سندر بن دیکھنے گیا تھا۔ ڈھاکہ سے کھلنا سے ڈھاکہ کا اسٹیمر میں سفر کرتے وقت یہ جنگل آتا تھا۔ اسٹیمر جنگل کے پاس سے ہی گزرتا تھا، لیکن یہ رات کے وقت آتا تھا۔ گھپ اندھیرے میں یہ بہت خوفناک دکھائی دیتا تھا۔ درخت کالے دیووں کی طرح لگتے تھے۔ چاندنی راتوں میں ایک عجیب سا منظر پیش کرتے تھے، مگر کبھی کناروں پر کوئی جانور دکھائی نہیں دیا تھا۔ یہ بہت بڑا جنگل تھا۔ اس کا بہت بڑا حصہ بنگلہ دیش میں تھا، کچھ حصہ مغربی بنگال میں بھی تھا۔ تیز ترین لانچ نے دن ڈوبنے سے پہلے ہی سندربن پہنچا دیا تھا۔ یہ ہرا بھرا اور بہت ہی گھنا جنگل تھا۔ میں نے اپنے حلیے میں تبدیلی کر رکھی تھی تاکہ ادریس اور اس کے آدمی مجھے پہچان نہ سکیں۔ عالیہ کا اسٹیمر مجھے ایک طرف اور ڈاک سے کچھ فاصلے پر کھڑا دکھائی دیا۔
دوسری طرف چمپا نامی لانچ بھی تھی جس میں ادریس آیا تھا۔ سندربن جنگل میں شروع میں ریسٹ ہاؤس اور 2-3 ہوٹل تھے، اس کے علاوہ دکانیں بھی تھیں۔ یہ ہوٹل شکار کے سیزن کے موقع پر خوب چلتے تھے۔ اس کے علاوہ یہاں تاجروں کی آمد و رفت پورے سال رہتی تھی جو لکڑی اور بانسوں وغیرہ کے لیے آتے تھے۔ ریسٹ ہاؤس میں کچھ کمرے خالی تھے اور وہ غیر ملکیوں کو دے دیے گئے تھے۔ مجھے ایک ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لینا پڑا۔ یہ کمرہ پہلی منزل پر تھا۔ ہوٹل لکڑی کا بنا ہوا تھا اور بہت صاف ستھرا تھا۔ میں نہا کر نکلا تو اندھیرا پھیل گیا تھا۔ میں نے اپنا وہ حلیہ بنایا جس حلیے میں آیا تھا۔ اس میں نے سفید فرینچ کٹ داڑھی کا اضافہ کر لیا تھا۔ اس وجہ سے میرے حلیے میں بہت تبدیلی ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے سفید براق بالوں کی وگ بھی پہن لی تھی۔ یہ بات میرے علم میں نہیں تھی کہ عالیہ اور ادریس کہاں ٹھہرے ہیں۔ جس وقت میں لان سے اتر رہا تھا تب میں نے کتوں کو عرشے کے ریلنگ کے پاس کھڑے دیکھا۔ میں رات کا کھانا کھانے کے لیے اپنے ہوٹل سے نکل کر ریسٹ ہاؤس کی طرف بڑھ گیا۔ ریسٹ ہاؤس میں کھانا بہت اچھا ہوتا تھا۔ یہ بات مجھے لانچ کی کینٹین کے ویٹر نے بتائی تھی۔ مجھے کھانے سے زیادہ عالیہ اور ادریس سے دلچسپی تھی۔ میں ان کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔